السلام علیکم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے تکبر کی وجہ سے دھتکار دیا گیا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت لی ہے، اور اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کو سیدھے راستے سے گمراہ کرے گا، اور وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے، اور وہ کروڑوں لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک عابد کا واقعہ آج ہم جاننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا، وہ اس زمانے کا سب سے بڑا عابد تھا، اور وہ ایسا عابد تھا بس اپنی عبادتوں میں رات دن لگا رہتا تھا۔ تو شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور شیطان سوچنے لگا کہ اسے کس طرح گمراہ کرے۔ تو اس نے دیکھا کہ عابد جب اپنی عبادتوں سے تھک جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس عبادت خانے کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھتا ہے۔ تو شیطان کو اس سے ایک ترکیب سوجی، تو وہ ایک بزرگ عابد کی شکل میں آ کر اپنا مسلح عابد کی کھڑکی کے سامنے ڈال دیا۔ جب عابد نے اسے کھڑکی سے دیکھا تو اس کو قیام کی حالت میں پایا، پھر جب اس کو دوپہر میں دیکھا تو رکوع کی حالت میں پایا، اور جب عصر میں دیکھا تو سجدے میں پایا۔ تو عابد سمجھنے لگا کہ یہ کوئی بڑا ہی عبادت گزار آدمی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اس سے بات کرنی چاہیے کہ یہ کون ہے۔ عابد نے یہ سوچا تو شیطان نے اپنا مسلح کھڑکی سے قریب کر دیا۔ عابد نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اپنی عبادت کرنے دو، مجھے پریشان نہ کرو۔ تو عابد نے سمجھا کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو اپنی عبادتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ پھر ایک دن اتفاقاً بارش ہونے لگی۔ جب عابد نے باہر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ شیطان اب بھی نماز میں کھڑا ہوا ہے۔ تو عابد اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے گھر میں آنے کی دعوت دی۔ تو شیطان کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں اندر آتا ہوں۔ ویسے بھی مومن کو مومن کی بات مان لینی چاہیے، لیکن اصل میں تو وہ چاہتا ہی تھا کہ کسی طرح عبادت خانے میں داخل ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد شیطان ایک مدت تک عابد کے گھر بزرگ کی شکل میں رہا، اور عابد بھی سمجھتا رہا کہ یہ کوئی بزرگان دین ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے کہا، اب میرا سال مکمل ہو چکا ہے، اب میں چلتا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو مجھے میرے بڑے لوگوں سے ملی ہے۔ میں تم کو ایسا دم سکھاتا ہوں جس کو تم کسی بھی بیمار شخص پر دم کرو گے تو وہ بیماری اس سے دور ہو جائے گی۔ تو عابد پہلے تو انکار کیا، لیکن جب شیطان نے زور دیا تو اس نے اس کی بات قبول کر لی، اور وہ دم سیکھ لیا، اور شیطان الوداع کہہ کر چلا گیا۔ لیکن شیطان عابد کے گھر سے سیدھا بادشاہ کے محل گیا، اور بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ تو شیطان نے شہزادی پر اثر ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ بالکل پاگلوں والے کام کرنے لگی۔ ویسے تو وہ بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، لیکن شیطان کے اثر کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی تھی۔ اور بادشاہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے اپنے بیٹی کا علاج بڑے سے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی دم کرنے والے سے دم ہی کرا لے، شاید کام کر جائے۔ تو بادشاہ نے سب سے سوال کیا، سب سے زیادہ عبادت گزار شخص کون ہے؟ تو سب نے عابد کا نام لیا اور کہا وہ ایسا عابد ہے کہ اپنی عبادت خانے سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ تو بادشاہ نے کہا، تم میرا پیغام عابد تک پہنچاؤ اور اس کو سارا معاملہ بتاؤ۔ تو وہ عابد کے پاس آئے۔ تو عابد کہنے لگا، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ مجھے میری عبادت کرنے دو۔ تو وزیر نے عابد کو بادشاہ کا پیغام سنایا۔ جب عابد نے پوری بات سنی تو سوچا، ہاں مجھے بھی ایک دم آتا تو ہے، چلو دیکھتے ہیں کہ ایک کام کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس نے ایسا سوچا اور ان لوگوں کو اجازت دے دی۔ جب اس نے شہزادی پر دم کیا تو شہزادی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ شہزادی عابد کے دم ہی کی وجہ سے ٹھیک ہوئی ہے۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا، تو وہ اور اس کے بیٹے جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ لیکن بادشاہ نے سوچا، اگر میں جنگ پر چلا جاؤں گا تو میری بیٹی تو اکیلی ہو جائے گی، اور اگر وہ پھر سے بیمار ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اور اس کی بیماری کو تو صرف عابد ہی ٹھیک کر سکتا ہے، اور عابد میرے علاوہ اور کسی کی بات نہیں مانے گا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ میں خود اپنی بیٹی کو عابد کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ تو وہ خود عابد کے پاس آیا، تو اس نے عابد کو پوری بات بتائی۔ تو عابد کہنے لگا،
توبہ توبہ، ایک اکیلی لڑکی میرے ساتھ کیسے رہے گی؟ تو بادشاہ نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے گھر کے سامنے ایک گھر بنوا دوں گا، وہ وہی رہے گی۔ تو عابد اس بات پر راضی ہو گیا اور شہزادی اس مکان میں آ کر رہنے لگی۔ تو ایک دن عابد نے سوچا میں تو اپنے لیے کھانا پکاتا ہی ہوں، کیوں نہ لڑکی کے لیے بھی کھانا پکا دوں، وہ تو اکیلی ہی رہتی ہے، پتہ نہیں کھانا پکاتی ہو یا نہ ہو۔ تو وہ کھانا پکاتا، آدھا خود کھاتا اور آدھا اپنے گھر کے سامنے رکھ دیتا اور اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ لڑکی سمجھ جاتی اور گھر سے باہر نکل کر کھانے لے لیتی اور اسی طرح چلتا رہا۔ لیکن ایک دن شیطان نے عابد کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم تو کھانا اپنے گھر کے سامنے رکھ دیتے ہو، جس کی وجہ سے اسے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اگر اسی دوران کسی مرد نے اسے دیکھ لیا تو اس کی عزت خراب کر دے گا، تو تم کھانے کو اس کے گھر کے آگے رکھ دو تو وہ وہاں سے اس کو لے لے گی۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر ایک دن شیطان نے عابد کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم خود تو اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو کیوں نہ تم اس کو بھی واعظ و نصیحت کرو، جس کی وجہ سے وہ بھی عبادت گزار بن جائے۔ تو اس نے ایسا کرنا چاہا لیکن اس کو کوئی ترتیب نظر نہ آئی۔ تو شیطان نے اس کو یہ ترتیب سجائی کہ تم دونوں اپنے اپنے چھتوں پر کھڑے ہو جاؤ اور تم اس کو واعظ و نصیحت کرو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا اور عابد کی واعظ و نصیحت کا شہزادی پر اثر ہوا اور وہ بھی عبادت گزار ہو گئی۔ لیکن شیطان نے عابد کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر تم دونوں اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کرو گے تو لوگ تم سے غلط تاثر لیں گے۔ تو عابد نے سوچا ہمارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ میں شہزادی کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کروں، اس سے پردہ بھی ہوگا اور لوگ غلط تاثر بھی نہیں لیں گے۔ تو عابد لمبی لمبی واعظ و نصیحت کرتا اور شیطان نے لڑکی کے دل میں عابد کی محبت ڈال دی تھی۔ تو شہزادی نے کہا آپ اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، میں کل سے آپ کے لیے چارپائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت کیا کریں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، لیکن چارپائی دن بدن قریب ہوتی جاتی اور اب حال یہ تھا کہ ان کی الگ الگ چارپائی ایک ہو گئی اور شیطان نے لڑکی کو عابد کے لیے مزین کر کے پیش کیا، جس کی وجہ سے عابد زنا کا مرتکب ہو گیا۔ اور جب ان کے درمیان سے حیا کا پردہ ہٹ گیا تو وہ میاں بیوی کی طرح رہنے لگ گئے، اور اسی دوران لڑکی حاملہ ہو گئی۔ تو عابد پریشان ہوا کہ اب تو شہزادے اور بادشاہ کو سب پتہ چل جائے گا اور میرا گناہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی جب بچہ پیدا ہو جائے تو تم اسے مار کر دفن کر دینا اور لڑکی اپنا اور تمہارا عیب چھپا لے گی۔ پھر لڑکی نے بچے کو جنم دیا تو وہ ایک رات سوئی ہوئی تھی، تو عابد نے بچے کو لیا اور اسے قتل کر کے صحن میں دفن کر دیا۔ جب لڑکی صبح اٹھی تو بچے کو ڈھونڈنے لگی، تو اس نے عابد سے بھی اس کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے۔ تو اس کے بعد لڑکی عابد سے خفا ہونے لگی۔ تو عابد نے سوچا پہلے تو یہ بتاتی نہ بتاتی، لیکن اب تو یہ ماں ہے، اب تو یہ ضرور اپنے بھائیوں کو سب کچھ بتا دے گی۔ تو عابد نے لڑکی کو بھی قتل کر کے صحن میں دفن کر دیا۔ جب شہزادے جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا، تو عابد روتے روتے کہنے لگا اس کا تو بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے اور میں نے اس کو صحن میں دفن کر دیا ہے۔ جب شہزادوں نے یہ سنا تو وہ رو دو کر اپنے محل چلے گئے۔ لیکن رات میں شیطان تینوں شہزادوں کے خواب میں آ کر پوری حقیقت کو بتایا کہ کیسے عابد نے ان کی بہن کو اور اس کے بچے کو قتل کر کے صحن میں دفن کر دیا ہے۔ تو جب شہزادے صبح اٹھے تو انہوں نے ایک ہی خواب دیکھا تھا، تو انہوں نے اس کو محض ایک خیال سمجھا۔ لیکن چھوٹے بھائی کو بہت غصہ آیا اور وہ عابد کے گھر کی طرف نکلا، تو باقی دونوں بھائی بھی اس کے پیچھے چلے، اور جب انہوں نے صحن کی کھدائی کی تو ان کو اس کی بہن اور ان کے بچے کی ہڈیاں ملی۔ تو انہوں نے عابد کو گرفتار کر لیا اور عابد نے بھی اپنی جرم کا اقرار کر دیا۔ اور جب عابد کو سولی پر لٹکایا گیا اور جب پھانسی کا پندہ اس کے گردن میں تھا، تب شیطان اسی بزرگ کی شکل میں عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو عابد نے کہا ہاں، آپ تو وہی ہے جس نے مجھے وہ دم سکھایا تھا۔ تو شیطان کہنے لگا تمہیں دم بھی میں نے ہی سکھایا تھا اور لڑکی کو بیماری بھی میں نے ہی لگائی تھی اور تیرے ہاتھوں سے اس کا قتل بھی میں نے ہی کروایا تھا، اور اگر تو مرنے سے بچنا چاہتا ہے تو تجھے میری ایک بات ماننی ہوگی۔ تو عابد نے کہا وہ کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا
تو بس اتنا کہہ دے کہ اللہ نہیں ہے تو میں تجھے بچا لوں گا۔ تو عابد نے سوچا ابھی کے لیے اقرار کر دیتا ہوں اور پھر بعد میں رجوع کر لوں گا۔ تو اس نے جیسے ہی یہ کہا کہ اللہ نہیں ہے تو جلاد نے اس کی رسی کھینچ دی اور اس کے کفر کی حالت میں موت ہو گئی۔ اور ایسے عابد کی جس نے پوری زندگی اللہ کی عبادت کی، اس کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان سے بچنا انسان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے وہی بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت کرے، آمین۔